الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ سورہ بقرہ سے درس کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور آج قرآن کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ جو کہ 40 رکوع پر مشتمل ہے، یہ مکمل کریں گے، اور اس کی جو لاسٹ 3 آیتیں اور آخری رکوع اس کو مکمل کریں گے۔ سورہ بقرہ کا یہ آخری رکوع انتہائی اہم باتوں پر اور انتہائی زبردست آیتوں پر مشتمل ہے، جن کے بارے میں ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا وہ بھی آج ہم سنیں گے۔ اور یہ آیتیں بڑا ہی سکون اور رحمت اپنے اندر رکھتی ہیں، جب بھی پڑھتے ہیں تو آنکھیں نم ہونے کی کوشش کرتی ہیں، دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے، دعائیں بھی ہیں اس میں، اللہ سے التجائیں بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 284 سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین اکرام، انسان کے دل میں 2 طرح کے خیالات آتے ہیں، ایک بطور وسوسہ کے آتا ہے اور ایک بطور عزم اور ارادے کے، اور وسوسوں سے دل کو خالی کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں، لیکن آدمی انہیں برا سمجھتا ہے، ان پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں کرتا، ان کو حدیث نفس اور وسوسہ کہتے ہیں، اس پر کوئی پکڑ بھی نہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لائیں یا انہیں اپنے کلام میں نہ لائیں۔ یہ وسوسے اس آیت میں جو بیان ہوا اس میں داخل نہیں۔ دوسرے وہ خیالات جن کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ان کو عمل میں لانے کا ارادہ بھی کرتا ہے، قصد کرتا ہے، عزم کرتا ہے، ان پر پکڑ ہوگی، اور انہی خیالات کا بیان اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ تو یہاں جس خیال کا حساب لیا جانا فرمایا گیا وہ یہی خیال ہے جس کو ہم عزم مصمم اور مضبوط ارادے کے طور پر اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو برا خیال دل میں بے اختیار اور اچانک آ جاتا ہے اسے حاجس کہتے ہیں، یہ آنی فانی ہوتا ہے، آیا اور گیا، یہ پچھلی امتوں پر بھی معاف تھا اور ہمیں بھی معاف ہے، لیکن جو دل میں باقی رہ جائے وہ ہم پر معاف ہے، پچھلی امتوں پر وہ معاف نہ تھا۔ اگر اس برے خیال کے ساتھ دل میں لذت اور خوشی پیدا ہو تو اسے ہم کہتے ہیں، اس پر بھی پکڑ نہیں، اور اگر ساتھ ہی کر گزرنے کا، اس برے کام کو کر گزرنے کا پکا ارادہ ہو، اب اس کا عزم کر لیا، اب اس پر پکڑ ہے، یعنی اب اس کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے بارے میں پوچھے گا، کیونکہ اب ہم نے پکا ارادہ کر لیا۔ اب اگر بالفرض وہ کام نہیں بھی ہو پایا، وہ کام نہیں بھی کر پائے، لیکن چونکہ ارادہ پکا کر لیا تھا تو اب جو ہے اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ اب بھی چونکہ بندے نے اپنے طرف سے اس کو نہیں چھوڑا، اب وہ کر ہی نہ پایا، لیکن وہ اس نے ارادہ پورا کیا ہوا تھا تو اس پر بھی اس کی پکڑ ہوگی۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ یاد رہے کہ کفر کا اگر کسی نے ارادہ کر لیا کہ اب میں معاذ اللہ یہ کفر والا کوئی کام ہے وہ کروں گا، تو اب یہ عزم کرنا ہی اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے۔ لہٰذا اگر کسی نے یہ سوچا، یہ ارادہ کر لیا کہ میں 100 سال بعد کافر ہو جاؤں گا، تو یہ ارادہ کرتے ہی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اگرچہ ارادہ اس نے 100 سال بعد کا کیا تھا،
تو گناہ کا پکا ارادہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور کفر کا عزم کرنا یہ بھی کفر ہے۔ اور گناہ میں یہ حکم بھی ہے کہ گناہ کا عزم کر کے اگر آدمی اس پر ثابت رہے اور اس کا ارادہ پکا رکھے، لیکن اس گناہ کو عمل میں لانے کے اسباب اس کو میسر نہ آ سکیں اور مجبوراً وہ اس کو نہ کر سکے، تو اکثر علماء نے یہی کہا ہے کہ اس سے مواخذہ کیا جائے گا، اس پہ پکڑ ہوگی۔ امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی موقف ہے، اور اس کی دلیل آپ یہ آیت مبارکہ پیش کرتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، چاہتے ہیں، آیت میں فرمایا گیا جو یہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی بات مسلمانوں میں پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یعنی آیت میں چاہت پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ فرمایا۔ اسی طرح یہ حدیث بھی دلیل کے طور پر امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ بندہ جس گناہ کا ارادہ کرتا ہے اگر وہ عمل میں نہ بھی آئے تب بھی اس پر عقاب کیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر بندے نے کسی گناہ کا ارادہ کیا پھر اس پر نادم ہو گیا، توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ یاد رہے کہ انسان کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور بعض اوقات یہ وسوسے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے اپنا دین اور ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے شیطان کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کبھی تقدیر کے بارے میں، کبھی ایمانیات کے بارے میں، کبھی عبادات کے بارے میں، کبھی پاکی ناپاکی کے معاملات کے بارے میں، کبھی طلاق کے بارے میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان فارغ ہے اور تم مشغول ہو، مصروف ہو۔ شیطان تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ تم شیطان کو بھولے بیٹھے ہو، مگر وہ تمہیں برائی میں مبتلا کرنے سے نہیں بھولا۔ تمہارا نفس خود تمہارا دشمن اور مخالف ہے اور شیطان کا مددگار ہے، اس لیے شیطان اور اس کے حامیوں سے جنگ کرنا اور انہیں مغلوب کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے فتنہ و فساد اور اس کی ہلاکت و بربادی سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ترجمہ، رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور مسلمان بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر یہ کہتے ہوئے ایمان لائے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم نے سنا اور مانا، ہم پر تیری معافی ہو اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ ناظرین کرام، اصول و ضروریات ایمان کے 4 لیولز ہیں، 4 مرتبے ہیں جو اس آیت میں بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی تمام صفات پر ایمان لانا۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان لانا، اور وہ یہ ہے کہ یقین کرے اور مانے کہ وہ موجود ہیں، معصوم ہیں، پاک ہیں، اللہ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان احکام اور پیغام کے واسطے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ جو کتابیں اللہ پاک نے نازل فرمائیں اور اپنے رسولوں کے پاس وحی کے ذریعے بھیجی، وہ بے شک و شبہ سب حق اور سچ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور قرآن کریم کسی تبدیلی اور کسی تحریف سے محفوظ ہے اور محکم و متشابہ پر مشتمل ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایمانیات میں سے ہے کہ رسولوں پر ایمان لایا جائے اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے میسنجرز ہیں، رسول ہیں، جنہیں اس نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا، اور تمام رسول اور نبی اللہ کی وحی کے امین ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، ساری مخلوق سے افضل ہیں۔ ان میں بعض حضرات بعض سے افضل ہیں، البتہ نبی ہونے میں سب برابر ہیں، اور اس بات میں ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کریں گے۔ نیز ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو سنیں گے، مانیں گے اور اس کی پیروی کریں گے۔ یاد رکھیں کہ ایمان مفصل کی بنیاد یہی آیت مبارکہ ہے، جو ایمان مفصل ہم اپنے بچوں کو بھی یاد کراتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس میں کئی چیزیں، اکثر باتیں اس آیت سے لی گئی ہیں، اور اس کی یوں سمجھیے کہ اصل یہی آیت مبارکہ ہے۔ آگے سورہ بقرہ کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے،
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ترجمہ: اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ کسی جان نے جو اچھا کمایا وہ اسی کے لیے ہے، اور کسی جان نے جو برا کمایا اس کا وبال اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھولیں یا خطا کریں تو ہماری گرفت نہ فرما۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر مہربانی فرما۔ تو ہمارا مالک ہے، پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ ناظرین اکرام، آیت مبارکہ میں بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں، بڑی پیاری پیاری دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس آیت میں فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اسی لیے غریب پر زکوٰۃ نہیں، غریب پر نادار پہ حج نہیں، بیمار پر نماز میں قیام فرض نہیں، معذور پر جہاد نہیں، الغرض اس طرح کے بہت سے احکام معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ ہر بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو اس نے برائی کی وہ اس کا وبال اس پر ہے۔ آدمی کے اچھے عمل کی جزا اور برے عمل کی سزا اسی کو ملے گی۔ یہ آیت مبارکہ آخرت کے ثواب و عذاب کے بارے میں ہے، لیکن اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ دنیا میں بھی پیش آتا رہتا ہے کہ ہر آدمی اپنی محنت کا پھل پاتا ہے، محنت والے کو اسی کی محنت کا صلہ ملتا ہے، جبکہ جو سست اور کاہل ہو، کام چور ہو، وہ اپنی سستی کا انجام خود ہی دیکھتا ہے۔ لوگوں سے بھلائی کرنے والا بھلائی پاتا ہے، ظلم کرنے والا بالآخر خود ہی زیادتی اور ظلم کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن بندوں کو یہاں سے ایک اہم دعا کی مزید آگے تلقین فرمائی ہے، اور وہ شروع ہوتی ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ اے ہمارے رب، ہماری گرفت نہ فرما، ہم بھول کریں یا جان بوجھ کر ہم سے خطا ہو جائے۔ اے ہمارے رب، ہمیں معاف کر دے۔ یہ جو دعائیں ہیں یہ خود ہمارا پروردگار ہمیں سکھا رہا ہے، اور ان کا جو مفہوم ہے یہ ترجمے میں آپ نے سماعت کیا، اور ان دعاؤں کو زبانی ہو سکے تو یاد کر لینا چاہیے۔ بڑی پیاری دعائیں ہیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ پاک، ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہ ڈالنا، ہمیں بخش دینا، ہمیں معاف کر دینا، ہم پر رحم کرنا، ہماری مدد فرمانا۔ یہ زبردست دعائیں ہمارے رب پاک نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور یہ جو آخری سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں جن میں ایمان اور عقائد کا بھی بیان ہے، رب کی شان کا بھی بیان ہے، اور دعاؤں کا بھی بیان ہے، یہ بڑی فضیلت والی آیتیں ہیں۔ چنانچہ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ان 2 آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس کے عرش کے خزانے سے عطا ہوئیں، لہٰذا انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ کہ یہ نماز، یعنی نماز میں ان کی قرات کی جاتی ہے، اور قرآن اور دعا ہیں، یعنی یہ نماز ہے، قرآن ہے، دعا ہے۔ مطلب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ آتی ہیں، دعا میں یہ آتی ہیں، نماز میں یہ آتی ہیں۔ اتنی پیاری دعائیں ہیں جن کو سیکھنے کا ہمارے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی، ان کا حکم ارشاد فرمایا، اور کیا فرمایا کہ یہ عرش کے خزانوں سے مجھے عطا کی گئی ہیں۔ تو عرش کے خزانے پانا کتنا آسان ہے، قرآن کھولیے، سورہ بقرہ میں یہ عرش کا خزانہ موجود ہے۔ آج پتہ چل جائے دنیا کا کوئی خزانہ کہیں پڑا ہے تو ہم میں سے ہر کوئی اسے پانے کی تمنا کرے گا، اور بہت سے اس کے لیے بھاگیں گے، دوڑیں گے، محنت کریں گے، اور کیا کچھ نہ کیا جائے گا دنیا کے حقیر خزانوں کے لیے۔ اور اگر عرش کے خزانوں سے کوئی خزانہ قرآن میں مل رہا ہے تو کتنے مسلمان ہیں جنہیں اس کی غرض ہے، جنہیں اس کی قدر ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں سوچنا چاہیے یہ قرآن اللہ کے خزانوں سے بھرا ہوا ہے، پیاری پیاری دعائیں ہیں، پیارے پیارے مضامین ہیں،
لیکن ہمیں ان کی قدر نہیں ہے۔ اسی طرح اس آیت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ مجھ سے دعا کرو، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ پاک جیسے تو نے ہم سے پچھلوں پر بوجھ رکھے تھے ایسے ہم پر نہ رکھنا۔ تو یہ بنی اسرائیل پر ان احکام کی طرف اشارہ ہے جو بہت زیادہ سخت تھے، اور ہم پر جس طرح کے احکام ہیں اس سے کئی زیادہ سخت ہے، بہت زیادہ سخت ہے۔ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، ان پر احکام بڑے آسان ہیں، ان کے لیے جو معاملات ہیں، جو اللہ کی طرف سے آرڈرز ہیں، بڑے ایزی ہیں۔ بنی اسرائیل پر بعض گناہوں کی توبہ میں خودکشی کرنا لازم ہو جاتا تھا کہ اپنے آپ کو خود مارو، قتل کر دو، ناپاک کپڑے کو جلانا ہوتا تھا، گندی کھال کو کاٹ دینا، اور زکوٰۃ میں چوتھائی مال یعنی 25% یہ زکوٰۃ میں دینا ہوتا تھا۔ ہمارے لیے کتنا آسان ہے، کپڑے پاک کرنا آسان ہے، زکوٰۃ کیا ہے 100 روپے میں سے 2.5 روپے، کتنا آسان ہے۔ اسی طرح روزے سال میں صرف 1 مہینہ، حج زندگی میں صرف 1 بار، زمین میں جہاں چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں، ساری زمین مسجد، وضو میں تیمم کی آسانیاں، نماز میں اگر کھڑے ہونے کی ہمت طاقت نہیں تو بیٹھ کے نمازوں کی اجازت ہے۔ تو یہ سب ہمارے لیے بڑی آسانیاں ہیں، اور اللہ پاک نے یہ کرم ہم پر کس لیے کیے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم پر یہ سارے کرم فرمائے۔ لہٰذا اعتراف نعمت کے طور پر یہاں دعا میں عرض کیا جا رہا ہے کہ اے ہمارے رب، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ یہ ساری کرم نوازیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اگر حضور ہمارے ساتھ نہ ہو، حضور کا کرم اور آپ کا صدقہ اور وسیلہ نہ ہو، تو ہماری جو بے حالیاں ہیں، بدحالیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، وہ پچھلی امتوں سے کوئی کم تو نہیں، لیکن ہمارے آقا کا ساتھ اور ان کی نسبت نے اس امت کو بچایا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں نا ایک اپنے شعر میں کہ تارے شیراز آئے مجموعہ کونین ہے یہ، میرے آقا کے گیسو، پیارے آقا کی ذات یہ کونین کو سنبھالے ہوئے، جیسے کوئی پل، اس پہ لگے ہوئے بڑے بڑے تار جو جوائنٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، اور اس پل کو ہوا میں معلق کر کے سنبھالے رکھتے ہیں، چاہے وہ بہت بڑے سمندر پہ کیوں نہ بنا ہو۔ اس برج کو جس طرح ان لوہے کے تاروں نے سنبھالا ہوتا ہے، ایسے ہی پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گیسو اور آپ کی ذات نے اس امت کے برج کو سنبھالا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تارے شیراز آئے مجموعہ کونین ہیں یہ، حال کھل جائے جو دم بھر ہوں کنارے گیسو۔ یہ گیسو پاک، یہ مصطفیٰ کی ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم سے جدا ہو جائے خدا نہ خواستہ، تو اس نسبت کے ہٹ جانے کے بعد تو ہمارے پاس کچھ بچتا ہی نہیں۔ لہٰذا اس امت کو اپنے آقا سے وفاداری کرنی چاہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور قرآن پاک کو کثرت سے پڑھنا، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کے مضامین کو اپنے سینے میں اتارنا چاہیے۔ آج سورہ بقرہ مکمل ہوئی، اور اس درس میں الحمدللہ ہم نے یہ سعادت پائی۔ اب انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کا آغاز کریں گے۔ سورہ بقرہ یہ قرآن کی عظیم ترین سورت ہے، اسے پڑھیے، اس کے مضامین کو پڑھتے رہیے اور اس سے برکتیں لیتے رہیے۔ اللہ پاک ہمیں سورہ بقرہ کی برکتیں دے، اور اس کا ختم یہاں پر ہوا ہے، اس کے ختم کو بھی مقبول و منظور فرمائے، اور اس کے بیان میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں اللہ پاک ہمیں وہ معاف فرمائے۔ سورہ آل عمران کا درس انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے پروگرام میں شروع کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔